آپ جو ذکر کر رہی ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، تو ایک کانگریس وومن ہے سارا جیکب، انہوں نے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں، ان کے وار منسٹر ہیں پیٹ ہیکسیتھ، ان کے ساتھ جو ان کا ایک مکالمہ ہے، ذرا میں چاہتا ہوں اس کا ایک کلپ آپ دیکھیں۔ Mr. Secretary, do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you. I'm Jewish, so this is quite offensive to many Christians. So how do you explain this post? I'm not here to explain posts. The Strait of Hormuz, which was wide open, is now closed. The Iranian regime is still in power. And Mr. Secretary, if you think that this is what winning looks like, then maybe we should be questioning your mental stability. Maybe you are the one responsible for this failure, and the president should think about replacing you. اب آپ امریکہ پہ جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن امریکہ کی آج بھی اگر کوئی بڑی اسٹرینگتھ ہے تو وہ ان کی ڈیموکریسی ہے۔ ان کی ڈیموکریسی پہ بھی ہم بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک کانگریس وومن سارا جیکب جو ہے وہ سیکٹری ڈیفنس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ آپ نے ان کے الفاظ سن لیے ہیں، اور بحث ہو رہی ہے جناب کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جیزس کرائسٹ والی جو پوسٹ جو ہے یہ لگائی تھی، یہ کیوں لگائی تھی، ان کی مینٹل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے امبیسڈر جارج سلیم صاحب کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، ان کی ذہنی حالت کے بارے میں آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے بڑا ایک ڈپلومیٹک لفظ استعمال کیا۔ سارا جیکب جو ہیں وہ تو سیدھا سیدھا ان کی مینٹل سٹیبلٹی کو کویسچن کر رہی ہیں۔ تو یہ امریکن ڈیموکریسی جو ہے یہ کیا اتنی پاورفل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں جو ہے ان کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ تو اگر دونوں ہاؤسز میں میجورٹی لوز کریں تو پھر ڈیموکریٹس بہت کچھ کریں گے، وہ 25th امینڈمنٹ کی بھی بات کریں گے، اس کے بعد وہ کئی اور چیزیں بھی لے کے آئیں گے، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی وکٹری لے کے یہاں سے نکلیں، کیونکہ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ جو سی ہے اس سے ان کی الیکشن جو پراسپیکٹس ہیں اس پہ بہت ہی زیادہ فرق پڑ جائے۔ تو اسی چیز کو دیکھیں، اور یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جس کو ایرانینز بہت زیادہ اس وقت لیوریج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی پولیٹیکل جو ہے نا پوزیشن ملک کے اندر کافی اس وقت مشکل میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کنسیشنز دینے پہ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا شاید اس چیز کو اوور ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے، کم از کم پاسٹ میں، بیکاز جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈی کپل کر لیتے ہیں کہ جی نیوکلیر ایشو کی بات بعد میں کریں گے، پہلے جی اپنا ہرمز کو ہم کر دیتے ہیں، جس طرح امبیسڈر لودھی نے بھی کہا، لیکن اس میں ایک کیویٹ تھا، اگر وہ ایرانی نہ کہتے تو شاید بات بن جاتی۔ وہ کیویٹ یہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو ٹھیک ہے ہم ان بلاک کرتے ہیں، آپ بلاکیڈ ختم کریں، لیکن وہ جو شپس جائیں گے، جو ٹینکرز جائیں گے، وہ ہمارے کوآرڈینیٹڈ روٹ سے جائیں گے اور ہم ان کو گائیڈ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کنٹرول تو نہیں چھوڑے تھے پورا نا، اور بلکہ وہ تو پھر ایک پریسیڈنٹ بن جانا تھا، اور امریکنز ظاہر ہے اس کو نہیں چاہتے، اور اسی لیے، اور یہ بلاکیڈ اس لیے بھی اہم ہے کہ تاکہ اگر کبھی دوبارہ ملٹری کانفلکٹ ہو تو ایرانینز کو پتہ ہو کہ جیسے ہم یہ کریں گے امریکنز یہ کریں گے، یو نو، بیکاز یو ہیو ٹو فیوچر کے لیے بھی تو آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اچھا اب امریکنز کیا چاہتے تھے؟ امریکنز یہ کہتے تھے نا کہ آپ نیوکلیر پہ بات کریں، اور مذاکرات بھی اس لیے ٹوٹے۔ اور دیکھیں، میں یہ کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کور ایشو نیوکلیر ہی ہے، نیوکلیر پہ اگر بات نہیں ہوگی تو پھر یہ ہو سکتا ہے فروزن کانفلکٹ بن جائے کچھ اور عرصے کے لیے، اور کہ میں نہیں سمجھتا بہت عرصے کے لیے ایک فروزن کانفلکٹ رہ سکتا ہے، پھر رسک بڑھتا جائے گا مس کیلکولیشن کا۔ اور دوسری طرف اگر نیوکلیر پہ بات نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہ ایران کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں سینکشن۔ ایک ضمنی سوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تیسری مرتبہ تو صدر بننا نہیں ہے امریکہ کا، جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر نہیں ہوگا تو کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنی اچھے ہوں گے جتنے آج کل نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ظاہر ہے بہت سارے فیکٹرز تو ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ لانگ اسٹینڈنگ ظاہر ریلیشنز ہیں، اس میں کئی بار چلیں تھوڑی سے ہکپس بھی آئے ہیں، لیکن جو ابھی امریکہ کا مفاد ہے اس ریجن میں، کیونکہ ہم سارے یہ بات کرتے ہیں جی انڈو پیسفک اسٹریٹجی، اور انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کی اہمیت کم ہو گئی ہے، ہندوستان کی بڑھ گئی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ میں ایک مختلف ویو بھی آیا ہے، اور وہ ویو یہ ہے کہ ہم اپنے سارے کارڈز یا سارے جو ہے نا وی ڈونٹ پٹ آل آر ایگز ان دیٹ باسکٹ، ہم تھوڑا سا ہیج کرتے ہیں، کیونکہ چائنا اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو بلکہ اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو بالکل ہی چائنا کے آربٹ میں جانے دیں، تو ہمیں تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے۔ یہ صرف ٹرمپ کی پالیسی نہیں ہے، یہ ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کے نقطۂ نظر میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ریلیشنز کی جو ٹون اور ٹینر ہے نا، وہ تو چینج ہو سکتا ہے، بڑا بدل سکتا ہے،
لیکن جو سبسٹنس ہوتا ہے وہ پرسنالٹی سے ذرا بالا تر ہوتا ہے. اچھا ملیہ لودھی صاحبہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جب عباس عراقچی صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، دوسری دفعہ جب وہ آئے تھے، ایک دفعہ جا کے پھر واپس آئے، تو ہم نے ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی جو بائی لیٹرل تھی، اور اس کے بعد ہم نے ایران کے ساتھ تجارت کے لیے کچھ راستے کھولے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایران پر بہت سی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں، اور اسی لیے ہمارا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک ڈیلے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تو چلے کیونکہ پاکستان کی جو ہماری اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کریں بھی کہ آپ ایران کے ساتھ تجارتی راستے کیوں کھول رہے ہیں، لیکن کل کو جب ٹرمپ نہیں ہوں گے تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس طرح یہ پالیسی برقرار رکھ پائے گا کہ ایران کے ساتھ تجارتی راستے بھی کھولے جا رہے ہیں، چائنا سے سب مرینز بھی لے رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی دوستی چلے گی؟ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا، یہ کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے. ہاں یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. اچھا، پاکستان نے تو ہمیشہ چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھے اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے. اب میں اس پہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک لمحہ ہے ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں، جو کہ تعلقات جس عروج پہ پہنچے ہیں، یہ لمحہ ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ ایک پرسنلائز ریلیشن شپ جو ہے وہ سرو کر سکتی ہے ایز اے بیسس فار کنورجنس آف انٹرسٹ، یعنی کہ مفاد جو آپ کے کنورج ہو جائیں، اس کا جو ہوتا ہے جو ریلیشن شپ اس پہ مبنی ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے. تو میں نہیں دیکھتی کہ یہ جو اس وقت ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بنے ہیں دے ول آؤٹ لاسٹ ٹرمپ، بلکہ دے مے ناٹ ایون آؤٹ لاسٹ ہز اون ایڈمنسٹریشن، بیکاز اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کل کو کسی چیز پہ ناراض ہو جائے، آپ نے دیکھا اس نے بھارت سے کیا کیا، جو کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، وہ ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی کی وجہ سے اس نے اس پہ ٹیرفس لگا دیے اور کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ. حالانکہ اب ان کے تعلقات میرا خیال ہے نارملائز ہو رہے ہیں. جی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیلنس کرنا تو پاکستان ہیز بین ڈوئنگ دس فار اے لانگ ٹائم، اور یہ بیلنسنگ پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان کی، پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کی، اور اب اگر یہ تجارتی جو ہیں روٹس دے اوپن دے آر انڈر اے پریویس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس پہ تفصیلات ابھی مہیا نہیں ہیں جس پہ کہ ہم کہہ سکیں کہ کیا امریکہ کی کلیئرنس لی تھی یا نہیں تھی. اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی بیکاز مجھے معلوم نہیں ہے، مگر آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ تو ہم نے سگنل کیا ہوگا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس.